اتوار کی رات 1 بجے میرا سوتا ضمیر جاگ اٹھا کہ یار میں نے تو پورا دن ہی برباد کر دیا۔ آخر کو جب مجھے ہوش آیا تو میری نیندیں اڑ گئیں اور میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے پڑھائی کی تیاری سے پہلے ایک خاص تیاری کی جو میرے خیال سے رات کو پڑھنے والے سبھی کرتے ہیں: کھانے پینے کی تیاری۔ کولر میں پانی بھرنے کے بعد میں نے کچھ اپنی پسند کی کھانے پینے کی چیزیں سائڈ میں رکھیں، پھر لیپ ٹاپ کھولا، ساتھ میں کتابیں رکھیں کیونکہ لیپ ٹاپ پہ مجھے لیکچرز لینے تھے اور کتاب سے مجھے باقی ٹیکسٹ پڑھنا تھا اور ورڈ بکس سالو کرنی تھی۔ ساتھ ہی میرا فون رکھا تھا جس سے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کنیکٹڈ تھی کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس کا کل بورڈ کا پیپر تھا۔ کبھی کبھار بروقت استانی اور شاگردہ کے دونوں کرداروں کو ساتھ لے کے چلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، ہر مشکل ساحل کرنے کے لیے ہر دم پھر وہ حاضر بھی رہتے ہیں۔ فی الحال میں نے اپنا پڑھنا شروع کیا اور میں پڑھتی گئی، ایک کے بعد ایک کانسیپٹ بل کرتی گئی، اور جب مجھے ریفریجریٹر کی ضرورت پڑی تو یاد آیا کہ میرا ایک بھانجا بھی ہے جس نے میرا پورا ریفریجریٹر اپنی آرٹ سے بھر ڈالا ہے۔ دوسرا ریفریجریٹر کھولنے پہ بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ بھی اس کے ہاتھوں سے بچا نہیں، مگر شکر ہے مجھے کچھ پیجز مل گئے، اور پورے ریفریجریٹر پہ صرف اور صرف کنگ فو پانڈا تھا کیونکہ اس کے سر پر آج کل اسی کا شوق سوار ہے۔ جو چند پیجز مجھے ملے میں نے اس پہ اپنی کٹ سالو کرنے کی کوشش کی اور میں ایک کے بعد ایک کٹ سالو کرتی گئی۔ کچھ سوالات میں اس طرح اٹکی کہ مجھے ایسا لگا کہ میں یہ سالو نہیں کر پاؤں گی، مگر جب میں نے اس کو سالو کرنا شروع کیا تو گویا میرا ذہن چکرانے لگا، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھ سے ایک کے بعد ایک سالو ہو گئے۔ میں چل ہو کر کھاتے پیتے اپنا پڑھتی گئی، اور میں نے ایک چیز سیکھی کہ جو چیز آپ کو مشکل لگے وہ کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ آج رات مجھے اٹھ کے پڑھنا کافی مشکل لگ رہا تھا، مگر میں نے ہمت کی، اور کیا خوب ہمت کی کہ دونوں کٹیں ایک رات ہی میں سالو کر ڈالی۔ فجر ہو گئی، صبح ہو گئی، نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور پھر واپس بچا کچا لیکچر اپنی کاپی میں اتارنے لگی، اور محنت کے بعد نیند کا مزہ دوبالا ہو گیا۔